Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا پروگرام ہے جواب ہم ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں ہمارے جو لیکچرار حضرات ہیں وہ بالکل موجود ہیں، اور آج ہمیں کیونکہ 2 سیشن کرنے پڑے، جس میں ہمیں کچھ دوستوں کو لنک ہم نے بھیجا، اگر کوئی رہ گیا تو ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے، چونکہ ہم نے پیچھے قربانی کے حوالے سے پچھلی سٹریمنگ کی تھی اور دوستوں نے بہت اس کو انجوائے کیا، جس طرح الحمدللہ انہوں نے قربانی کو انجوائے کیا. تو آج ہمارے جو لیکچرار ہیں وہ سابق ایکس قادیانی طاہر احمد ڈار صاحب ہیں، پروفیسر ہیں، پروفیسر کے شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو آج طاہر احمد ڈار صاحب اسی قربانی کے حوالے سے کچھ حقائق ہمیں بتائیں گے. تو میں آپ اور طاہر ڈار صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. آج ہمارے جو بڑے ہی بہترین اور بڑے ہی نوجوان مقرر سید نوید نقوی صاحب جو ہیں، ان کا کچھ نیٹ ورک جو پرابلم ہے، انہوں نے مجھے اسپیشل کال کر کے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی نیٹ کا پرابلم ہے. تو آج وہ ہمارا ساتھ یعنی کہ دینا چاہ رہے ہیں، مگر نیٹ کہہ رہا کہ آج آپ ان کے ساتھ نہ آئیں. تو سید نوید نقوی صاحب انشاءاللہ ہم آپ کو لیں گے. تو جیسا بھی ہوگا آپ آئیے، اپنا حصہ ڈالیے. تو طاہر ڈار صاحب میں اب مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں. تو اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو سب دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور اسٹریم میں موجود دوستوں کو بھی گزشتہ جو عید گزری، اللہ تعالیٰ اس کی ثمرات جو ہے وہ ہمیں جو دیکھنے نصیب فرمائے، سب کے لیے دعا ہے. تو آج چونکہ عید قربان گزری ہے 2 دن پہلے، تو اس لحاظ سے ایک قادیانی جماعت کی طرف سے ویسے تو پراپوگنڈا سارا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن اسپیشلی یہ عید کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت ہی طوفان بدتمیزی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ برپا کیا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ. ان کے تجزیہ نگار بیٹھ کر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے جو وہ بار بار حکومت پر تنقید، پولیس پر تنقید، اور اس پولیس پر تنقید جو ان کو اپنے پیرے میں ان کی جو وہ حفاظت کرتی ہے اور ان کو سیکیورٹی دیتی ہے، اور اس حکومت پر یہ جو باغ کل حملے کر رہے تھے، جو حکومت ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ یہ معاملات بھی کچھ شیئر کرتے ہیں. اور یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات جہاں سے پیسے کی ان کو آمدن ہو سکتی ہے، یہ اس کو ہمیشہ یوٹیلائز کرتے ہیں. ہر چیز جہاں سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک سورس ہے ایک بڑی انکم کا، اس انکم کو یہ گھیر گھار کر اپنی طرف لے کر آتے ہیں. اور اس طرح جس طرح ایک خوف کا کاروبار کیا جاتا ہے کہ پہلے اس کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، خوف پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اپنے ماننے والوں کو اس کے اندر، اور پھر اس چیز کو کیش کروایا جاتا ہے. تو آج اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں شمس صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا وہ جو ان کے راول ٹی وی والے ایک ویڈیو میں نے آپ کو دی تھی، اس کے حوالے سے جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہوئی ہے انہوں نے، اس کے ذرا 2 منٹ سے آنورڈ جو ہے اس کی تھوڑی سی کلپ جو ہے ناظرین کو سنوا دیں، تاکہ آگے بات کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جی طاہر ڈار صاحب، میں انشاءاللہ یہ کوشش کر رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے اور سنیے. آپ بیریئر ٹاؤن میں وہ گھر بنا رہے ہیں اور بیریئر ٹاؤن سے پیسہ کما رہے ہیں. یہ پنجاب گورنمنٹ کے جو عثمان بزدار صاحب جن سے ہیں، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے ہمارا، شاید آخری سال ہو
تو ہم جنت میں بھی گھر بنا لیں. تو جنت میں بھی گھر پتہ نہیں بنتا کہ نہیں بنتا, کس جگہ پہ ان کا گھر بنے گا. بہرحال انہوں نے باقاعدہ جو سے ہے وہ وہاں پہ ایک ٹیمیں تیار کر لی ہیں جو جگہ جگہ پہ جائیں گی, احمدیوں کے گھروں میں گھسیں گی اور جا کے یا وہ نالی میں سے خون دیکھیں گی. جس طریقے سے بھی ہو سکے گا ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے چھاپے مارنے ہیں, پولیس کی موجودگی میں ہوں گی. اور یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریموٹ کنٹرول لوگ ہیں سارے کے سارے, اور ان کو جیسے کوئی ہدایت ملی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ اس قسم کے بھیانک لوگ ہیں. علماء سوء کے بارے میں وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بدترین مخلوق جو ان سی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی, جن کو قربانی دینے والے کے گوشت سے مطلب ہے, اور انہوں نے لوٹ مار کرنی, ان کا مقصد صرف یہ ہے. اور انہوں نے لبادہ وہ اڑا ہوا ہے کہ جو شکلوں سے یہ لگتے ہیں کہ انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ مولوی ہیں اور یہ اس قسم کے ہیں. تو یہ انہوں نے کارروائی کرنی ہے. تو اب احمدیوں کو چاہیے کہ وہ قربانی جو ان سے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہوتی ہے. میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو سناتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ سے بات کروں گا کہ یہ قربانی کتنی ضروری ہے اور قربانی کن پہ واجب ہے. قربانی کا جہاں تک تعلق ہے, قربانی جو فرض ہے وہ صرف حجیوں کے لیے حج کے موقع پر ارض حرم میں قربانی فرض ہے. باقیوں کے لیے قرآن کریم نے کہیں قربانی کی فرضیت کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس لیے وہ حج کی قربانی کی تائید میں ثواب لینے کی خاطر کرتے ہیں, اور ثواب لینے کی خاطر ثواب کے مفہوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اپنے ہاتھ سے چھری چلا دیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ پہلے گوشت کھا کھا کر پاگل ہوئے جا رہے ہیں, میڈ کاؤ ڈیزیز عام ہو گئی ہے, اور جہاں غریب مسلمان بھوکا مر رہا ہے یا افریقن بھوکا مر رہا ہے, وہاں قربانی نہ کروائیں کہ مجھے ثواب مل جائے. تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ تبرکن کچھ قربانی اگر انسان جذبہ شوق کے جذبے سے یہاں بھی کر دے, میں اس کے خلاف نہیں کہتا, مگر ایسے ملکوں میں بہتر ہے مسلمان کے لیے کہ اپنے غریب ملکوں میں اپنے بھائیوں کی خاطر, جن کو سال میں ایک دفعہ بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ قربانی کے دن کچھ مل جائے, وہاں قربانیاں کروائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانیوں کا گوشت ملنا نہ خون ملنا ہے, تمہارے دل کا تقویٰ ملے گا. بس اگر تقویٰ کے ساتھ آپ دوسرے ملک میں قربانی کرائیں تو تقویٰ تو خدا کو پہنچ جائے گا. جزا تقویٰ کی ملنی ہے نا کہ گوشت کی ملنی ہے. جی آپ نے جی یہاں شہباز بھائی سواب کیجیے. جی 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 آپ ناظرین نے سن لیا, دیکھ بھی لیا کہ کس طرح یہ ایک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں, لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ معاشرے سے ایک مولوی کی بھیانک صورت پیش کرتے ہیں کہ جیسے مولوی نے سلطان رائی والا گنڈاسا پکڑا ہوا ہے اور گردنیں اتارتے پھر رہے ہیں. حکومت پنجاب نے گنڈاسا پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو گردنیں اتار رہے ہیں ان کی قادیانیوں کی. اور پولیس کا ایک بھیانک نقشہ جو ہے وہ تبصرہ نگار صاحب نے کھینچا ہے, اور ساتھ اپنے خلیفہ مرزا طاہر صاحب کی جو ایک طویل پیش کی ہے. سب سے پہلے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا طاہر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے فرض ہے, یہ قربانی جو ہے صرف حاجیوں کے لیے فرض ہے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ صرف حاجیوں کے لیے ہی فرض ہے؟ کیا سنت ابراہیمی سب امتوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ اپنا ترجمہ ہی کیا ہوا پڑھ لیتے تو میرے خیال میں یہ بات یہ نہ کرتے. لیکن اصل اس کے پس پردہ جو حقائق تھے وہ ڈفرینٹ تھے. پہلے یہ لوگ لیتے تھے کھالیں. جب ہمیں بھی, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جماعت میں پہلے یہ لوگ کھالیں اکٹھی کیا کرتے تھے مسجد میں, اور سوری میں مسجد کیا کہ ویسے عبادت کا ہی کرنی چاہیے ان کی. بہرحال پہلے یہ کھالیں اکٹھی کیا کرتے تھے, ایک شخص
کی ڈیوٹی ہوتی تھی مینجمنٹ پہ، وہ کھالیں اکٹھی کرتا تھا، اسی طرح وہ ہر سب جگہوں پہ کھالیں اکٹھی کر کے اس کا پھر جو بھی اس سے آمدن ہوتی تھی وہ پھر تو ان کے کھاتے میں جاتی تھی، مرزا خاندان کو وہ آمدن جاتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پھیلانا شروع کر دیا، اور جس طرح باہر کے ممالک میں بابر بٹ صاحب بھی جانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں ان کو یہ سولر میسر نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ بھیجے جائیں، جماعت کے طرف بھیجے جائیں، ہم مرزا خاندان کے حوالے کیے جائیں، ہم لوگ اس کو وہ قربانی کیا کریں گے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے انکم کا، اب اندازہ لگائیں کہ ایک مطلب 100 آدمی قربانی جو ہے ایوریج 50,000 لگا لیں یا 30,000 لگا لیں، ایک 100 آدمی قربانی کے پیسے ان کو دیتا ہے تو 100 کو آپ 30,000 سے ضرب دے لیں تو وہ کہاں پہ رقم جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کام بہت پروفیٹیبل ہے، انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ اس کی ایک ہائپ کریٹ کرنا شروع کر دی اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنی جماعت کے اندر، کہ یہ کام جو ہے یہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ہم پہ پرچے ہو رہے ہیں، ہمیں لوٹا جا رہا ہے، ہمارے بکرے اٹھائے جاتے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک پروپیگنڈا اپنی جگہ، لیکن بیہائنڈ دا سین کیا تھا کہ اب کھال کی جگہ پورا بکرا ہڑپ کرنے کا پروگرام بن رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پورا بکرا کھانے کے چکر میں انہوں نے سب احمدیوں کی مائنڈ میکنگ کی، سب قادیانیوں کی مائنڈ میکنگ کی، اپنے غلاموں کی، کہ جناب آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کا نہ پولیس ساتھ دیتی ہے، نہ حکومت ساتھ دیتی ہے، اور نہ ہی عام معاشرہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ مولوی جو ہے وہ تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں، جیسے ہی آپ نے بکرا حلال کرنا ہے آپ کی گردنیں اتار دیں گے۔ عجیب و غریب پروپیگنڈا شروع کیا، اور یہ پچھلے 2-3 سال سے یہ کنٹینیوسلی یہ سلسلہ ایک زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اور اس دفعہ تو خیر انہوں نے زیادہ ہی اس کو، یہ موصوف جو راول ٹی وی والے صاحب ہیں، ان کی آج یہ 4تھی سٹریم ہے اسی حوالے سے۔ ان کے پہلی سٹریم کے یہ ایک ہفتہ پچھلی سٹریم کا یہ بیان سن لیں، ان کی آج کی سٹریم کے بیان سن لیں، یہ آپس میں تضاد کھاتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ایک یہ ہائپ کریٹ کرتے ہوئے ساتھ اب یہ مرزا طاہر صاحب کی ایک ویڈیو نکالی، اور لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ نوٹس بھی بھیجے، اطلاعیں دی گئی لوگوں کو گھروں میں، مجھے بھی ساری انفارمیشن اس بارے میں ملی ہے کہ آپ قربانی کوشش کریں کہ مرکز میں بھیج دیں پیسے، تاکہ اس کو ہم افریقہ میں، ان کا ایک تو سب کام جو ہیں وہ افریقہ میں ہوتے ہیں، نلکے لگتے ہیں افریقہ میں لگتے ہیں، کنویں نکلتے ہیں افریقہ میں نکلتے ہیں، بیتیں ہوتی ہیں افریقہ میں ہوتی ہیں، باقی دنیا میں یہ کیا کریں؟ پھر غریب رہتے ہیں افریقہ میں رہتے ہیں، ہر کام چیریٹی کا ان کا افریقہ میں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ کوئی ادھر جائے، نہ دیکھے، اور نہ ان کے جھوٹ کا پول کھلے۔ بچپن سے دیکھ رہے ہیں جی، تھر پارکر کے لوگ جی مر گئے، جی سندھ کے لوگ جی مر گئے، غریب بھوکے مر گئے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ ایک ایک نلکے کے نام پہ کئی لوگوں سے یہ ڈونیشنیں لے چکے ہیں، اور آج تک وہاں نلکے پورے نہیں ہو سکے۔ تو بین ہی یہ صورتحال ان کی اس قربانی کے حوالے سے بھی ہے کہ اب یہ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ ماشاءاللہ، میں یہ مرزا طاہر صاحب کا یہ لکھا ہوا ترجمہ ہے، میں ذرا اسی کو پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پر ترجمہ پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے، ہر امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ مرزا طاہر صاحب کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے، یعنی کہ قرآن مجید ترجمہ۔ یہ ذرا بتائیے گا یہ کون سا صفحہ ہے، کون سی سورت ہے؟ یہ ان کا جو 567 پیج ہے، سورہ الحج ہے، اور 22ویں جو سورت ہے، اس کی آیت نمبر 35، جو عام مسلمانوں کا قرآن مجید وہ بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہیں کرتے، اس لحاظ سے وہ 34 آیت ہے، ان کی آیت نمبر 35 بنتی ہے، اس کا یہ ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، میں آپ کے نا سامنے ویسے اسکرین پہ یہ میرے پاس کونے پر پڑا ہے،
جی آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ میں ذرا لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے جی ایگزیکٹلی یہی ہے، یہی ہے. جی یہی ہے. ٹھیک، اوکے. کیا اس کا صفحہ ہے جی، ذرا بتائیے گا. 567. جی جی ٹھیک ہے. میں نے کہا چلیں ذرا تھوڑا سا ناظرین کو زیارت بھی کرا دیں. فائیو 67. جی ہاں جی. یہ کتنی، جی اس پہ کون سی آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ اس پہ 35. جی بالکل لکھا ہے کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے والکل قربانی کا امتین. طریق مقرر کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی میں اور اپنے ہم نے دوستوں ہر کو امت کے لیے یہ میں دوست اگر دیکھنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے نظر آ جائے. ویسے یہ لکھا ہوا ہے جی. میں بس اس کا سکین لگا دوں گا، آپ پڑھ دیجئے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام اس پر پڑھیں جو اس نے انہیں مویشی جو پائے عطا کیے ہیں. بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہر امت کے لیے، بالکل نہ حاضر. صرف مسلمان بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت جو ہے اس کی جو ہے وہ تعظیم ہوتی ہے ہر سال، اور سب مسلمان دنیا کے سب مسلمان اس کو مناتے ہیں. اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہوا ہے. جس طرح اسی سورت کی جو آیت 34 اور 35 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی سوری آیت نمبر 28 اور 29، اس میں بھی حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان چارپائیوں ان چوپایوں کی، ان قربانی کے جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے میں تھوڑا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرے، یعنی حاجی یا مطلب مسلمان، ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں. 29 نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقراء کو یا غرباء کو بھی کھلاؤ. اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی کھاؤ اور بھوکے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، غرباء ہیں، ان میں بھی تقسیم کریں، ان کو بھی کھلایا جائے. تو میرا ان مرزا طاہر صاحب سے، اب تو وہ مرحوم ہو گئے ہیں، تو جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، ان سے یہ بھی سوال ہے کہ خود آپ نے اگر قربانی بھیج دینی ہے افریقہ میں تو آپ نے کس طرح کھانی ہے؟ خدا تعالیٰ نے تو آپشن رکھی ہوئی ہے. تو یہ قرآن کی صریحاً اس کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور آیات کو ٹوسٹ کر کے ان کے تراجم کو ٹوسٹ کر کے اپنی طرف گھیر کر لاتے ہیں. ایک آیت پڑھیں گے قرآن مجید کی اور خدا کی راہ میں خرچ جو ہے وہ بتا دیں گے لوگوں کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وارن کر دیا ہوا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت جو 34 ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے اکثر تمہارے علماء، دینی علماء اور راہب ناجائز طریق پر لوگوں کے اموال کھاتے ہیں. اب خدا تعالیٰ نے تو بتا دیا، اب دیکھنا بندے کا کام ہے کہ کون سے علماء ہیں، کون سے راہب ہیں جو ناجائز طریق پر لوگوں کے مال کھا رہے ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ ناجائز طریق پر مال کھانے والے یہ لوگ ہیں. یہ جو علماء سو کہہ رہے ہیں، ان کے تو اپنے خلیفہ، جو خلیفہ ثانی ہیں، جو دوسرے خلیفہ ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد، وہ ان مربیوں کے بارے میں، اپنے ہی علماء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں 11 جنوری 1935 کے اپنے خطاب میں، خطبہ میں کیا کہتے ہیں کہ یہ سور کی طرح ہیں، یہ کنویں کے مینڈک ہیں. اب اپنے ہی تیار کردہ مربی جو ہیں، ان کے کنویں کے مینڈک بھی ہیں اور سور کی طرح بھی ہیں. تو دوسروں کا یہ علماء سو کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد جو ہے وہ بندر اور سور اکٹھے ہو گئے ہیں. تو میں نے یہ اس کی تعبیر کی کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں. جی اب یہ بندر اور سور خود اپنے ان کے بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرے مخالف اپنے مولویان کو یہ بندر اور سور کہہ رہے ہیں یا علماء سو کہہ رہے ہیں.
تو یہ ذرا اپنے گریبان پہ جا کر دیکھیں کہ یہ ان کے اپنے ہی خلیفہ نے ان کے بارے میں کیا رائے دی ہوئی ہے. اور یہ میں تیسرے نمبر پہ اس کا ایک اور اس میں آیت پیش کرتا ہوں. سورت نمبر جو ہے 37 ہے، سورت الصفات، اس کی آیت نمبر 108 اور 109. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ ذبیحہ کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کے واقعہ کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی جب پیش کر دی تو اس کو ذبیحہ میں بدل دیا گیا. پھر تو یہ 108 جو آیت ہے سورۃ الصفات کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور 109 آیت میں اس آیت کے کو چونکہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، آیت کو بھی پڑھتا ہوں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس میں دو مسائل، دو سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں. مرزا طاہر احمد صاحب کے حوالے سے یا ان کی جماعت کے حوالے سے کہ وہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. اب اس کا ذبیحہ کا مقصد، اس قربانی کا مقصد یہ تھا جو بالکل واضح ہے، خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر اس ذبیحہ کو، اس قربانی کو یاد رکھا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد رکھا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کی ہے. مرزا طاہر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ صرف حاجیوں کے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری امت پہ، پوری ساری امتوں پر وسیع کیا ہے. یہ سب امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کی جو مسئلہ ہے، یہ قربانی کا جو طریق ہے، سب امتوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ سنت ابراہیمی زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور مرزا طاہر صاحب اس سنت ابراہیمی پر ایک نیا فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ جی یہ صرف حاجیوں کے لیے ضروری ہے، باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں گوشت کھا کھا کر لوگوں کا جو وہ پاگل ہو رہے ہیں، میڈکوں کی ان کو ڈیزیز ہو چکی ہے، تو مرزا طاہر صاحب اور ان کے فالوور یہ سن لیں کہ میڈکوں کی ڈیزیز کیا آپ کے اپنے ہی احمدیوں میں کتنے لوگوں کی ہوئی ہے؟ اپنے ہی قادیانی جو فالوور ہیں، آپ کے جو غلام احمدی ہیں، ان کے اندر کتنے لوگوں کو میڈکو ڈیزیز ہو چکی ہے اور کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں؟ آپ کے تو اپنے فالوور جو ہے وہ زکوٰۃ پر پل رہے ہیں، عام مسلمانوں سے وہ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی افریقہ میں بھیج دیں. اصل مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جی بالکل واضح فرما دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا ہے. اب جو فدیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی پیش کی اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی ذکر خیر جو وہ رکھ دیا تاکہ سنت کو زندہ رکھا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ اس جو آیت ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس میں آخرین کا لفظ بھی آ جاتا ہے، جو کہ یہ آخرین سے مراد 1400 سال بعد لیتے ہیں. اپنے جو سورہ جمعہ کی آیت سے ایک استدلال لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ظہور جو ہے وہ سورہ جمعہ کی اس آیت کے مطابق ہے کہ آخرین میں جو ہے وہ رسول پاک دوبارہ نازل ہوں گے. عجیب و غریب قسم کا استدلال لیتے ہیں. اب یہاں اس آیت کے اس لفظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرین کا جو مطلب جو ہے وہ بھی واضح کر دیا ہے، اور یہاں پر خود ہی لکھ رہے ہیں کہ پچھلوں میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ یہاں پر بھی پھر یہ 1400 سال بعد مراد لینا آخرین سے مراد؟ تو جب آخرین پچھلے جو ہیں ان کے یہاں پر پچھلے مراد لے رہے ہیں، تو آخرین کا مطلب ہوتا ہی بعد میں آنے والے ہیں. ایک موجودہ نسل ہے، اس کے بعد جو آنے والے وہ سارے آخرین میں شامل ہیں. تو یہاں پر یہ اس کے حوالے سے قربانی کی اہمیت کے حوالے سے خدا تعالیٰ نے خود جب وضاحت کر دی ہے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مرزا طاہر صاحب ان کے فرما رہے ہیں جناب ان کو کھا قربانی کا گوشت کھا کر پاگل ہو چکے ہیں اور افریقہ میں کرنی چاہیے قربانی. تو یہ افریقہ کا جو کام ہے یہ ایک بزنس جو ہے ان کا پروفیٹیبل ہے. افریقہ کے نام پہ انہوں نے ایک پروفیٹیبل بزنس مزید پروموٹ کیا ہے
اور پہلے چونکہ یہ کھال لیتے تھے، اب انہوں نے یہ طریقہ کار پکڑ لیا کہ پورا بکرا ہی کھاتے ہیں. یہ تو کام ہی بہت اچھا ہے بھائی. لمسم آؤٹ ہر بندہ 30 40 50 جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے میرے نوٹس میں ہے 60 ہزار بھی گیا ادھر سے، 50 ہزار گیا ہے مطلب ادھر پاکستان سے. تو آپ حساب لگائیں کہ یہ بات کہاں پہ پہنچتی ہے. جب یہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں تو ان کے اکاؤنٹوں میں کہاں تک پہنچتی ہے. آج تک کوئی ان کی دکھا دے کہ کتنی یہ چیریٹی وہاں پر کرتے ہیں. اور کیا چیریٹی سب سے پہلے گھر سے شروع نہیں ہوتی؟ جس پاکستان کے غلام احمدیوں کو آپ مفلوق الحال چھوڑ کر گئے ہیں، جس حالت میں وہ رہ رہے ہیں، جس معاشرے کا آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں، آپ ان کا ہی نوالے چھین کر آپ کہہ رہے ہیں جی پیسے ہمیں بھیجے. ان کا حساب تو وہ ہے، یہاں پر ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اکثر یہ ایڈ آتی ہے کہ جی شادی جہاں مرضی کروائیں لیکن مووی ہم سے بنوائیں. تو یہ ان کا وہ حساب ہے کہ مووی میکر جو ہوتے ہیں وہ یہ ایڈ لکھتے ہیں کہ جی مووی ہم سے بنوائیں، شادی جہاں مرضی کروائیں. مرزا طاہر صاحب کے موقف کا بھی یہی حال ہے کہ جناب قربانی جہاں مرضی کریں لیکن پیسے ہم کو قربانی کے بھیج دیں، آپ بازار سے لے کر کھا لیں. تو یہ ان کی حالتیں ہیں کہ ہر وہ آپشن جہاں سے پیسے آنے کا احتمال ہوتا ہے، جہاں سے پیسے اکٹھے ہونے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو یہ ٹویسٹ کر کے، قرآن آیات کو ٹویسٹ کر کے، اپنے موقف کو ٹویسٹ کر کے اس کی طرف گھیر کر لے جاتے ہیں. خدا کی راہ میں خرچ کو سیدھا گھیرتے ہیں اور چندے پر لے جاتے ہیں. خدا کی راہ میں خرچ تو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وہ کچھ خرچ کر دیا کرو جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو. اور وہ کس پر خرچ کرنے کا حکم ہے؟ اس میں سب سے پہلے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نصاب بھی بتا دیا کس پہ خرچ کرنا ہے. لیکن یہ کبھی وہ آیات آپ ان لوگوں کو نہیں پڑھاتے، کبھی نہیں بتاتے. آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کبھی وہ آیات یہ پیش نہیں کرتے جو کہ ان کے اس کاروبار پر زد ڈالتی ہیں، جو کہ وہ سورۃ توبہ کی آیت 34 کے مطابق ان پر صادر آتی ہے. یہ ہمیشہ چیز کو ٹویسٹ کر کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے، لوگوں سے لوٹ مار کرنے کے لیے اس خاندان کا ایک ہی مقصد تھا جو کہ مرزا صاحب نے آغاز میں ہی اپنی جلد 22 میں بھی لکھ دیا ہے، نشان نمبر 22 میں ہی، کہ مجھے اپنی روزی روٹی کی فکر تھی، ذریعہ معاش کی فکر تھی. تو اس ذریعہ معاش کو پھر پتا چلا کہ یہی ذریعہ معاش ان کا جو چندہ تھا، اس کو کھانا پینا ہی ان کا ذریعہ معاش بنا. کیونکہ پہلے تو والد صاحب کو نام و کرام ملتے تھے انگریزوں سے اور پینشن ملتی تھی، لیکن یہ ان کے وفات تک یہ سلسلہ جاری رہنا تھا. اس کے بعد میرے صاحب نے اپنا کاروبار شروع کر لیا. تو یہ ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے ہر آگے پھر کاروبار سے آنورڈ کاروبار نکلتا جا رہا ہے. اب پہلے کھالیں اکٹھی شروع کری، اب کھالوں کی بجائے پورا بکرا اکٹھا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس سال تو انہوں نے بہت ہی زیادہ ہائپ کریٹ کی. اور یہ جو اگلا ذرا تھوڑا سا ویڈیو کا نیکسٹ بھی حصہ چلا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور پولیس کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف. اس حکومت کے خلاف جو کہ ان کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرتی ہے، اس پولیس کے خلاف جو کہ کئی کئی گھنٹے کھڑے ہو کر ان کے لیے ڈیوٹی دیتی ہے. بہت خوب آپ نے بیان کیا ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اس پہ آج کچھ میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اگر آپ نے میرے لیے کوئی ٹائم چھوڑ دیا تو. میں شیئر کلوز کرتا ہوں، آپ اس کو پلے کر دیں. گوشت کی ملنی ہے. جی آپ نے ناظرین یہ سنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا پیغام. انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو فرض ہے وہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں، حج کر رہے ہیں، ان پہ فرض ہے کہ وہ قربانی دیں. ویسے آپ شوقیہ اپنے علاقوں میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ احمدیوں کے پر وہاں پہ انہوں نے سختی کی ہوئی ہے. ہم پچھلے 2 سال سے زیادہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، انصاف والی جب سے آئی ہے، ان لوگوں نے یہ لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے کیونکہ ان کو شے ملی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ پورا ساتھ دے رہی ہے. اس سے پہلے بھی پنجاب گورنمنٹ موجود تھی لیکن ان میں پھر بھی ان سے زیادہ حیا تھی. ان میں حیا نہیں ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے نہیں کیا تھا.
کیونکہ ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے, یہ ایک نااہل ترین لوگ ہیں, ہر چیز میں یہ کرپشن کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نا لوگوں کا دھیان بدلے, اور اب یہ کریں گے کہ گھر گھر جائیں گے اور جا کے محلے والوں سے پوچھیں گے کوئی احمدی یہاں رہتا ہے, وہ قربانی تو نہیں کر رہا, کوئی بکرا تو نہیں دیکھا. تو یہ بھی ایک ان کا لوٹ مار کا ایک نیا طریقہ شروع ہو چکا ہے, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مولویوں نے حرکت کرنی ہے, اور پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی یا تو ہونا کہ پولیس ساتھ نہ ہو تو ان کی ایسی تیسی مولویوں کی کہ وہ مولوی کسی کے گھر میں گھسے جگہ, کیونکہ پولیس ساتھ ہوتی ہے, کو ایک قانون ساتھ ہوتا ہے, اور جا کے یہ گھروں سے جا کے جانوروں کو اٹھاتے ہیں. خاص طور پہ ان علاقوں میں جاتے ہیں, انٹیریئر کے علاقے ہیں, گاؤں گراؤں میں جاتے ہیں, چھوٹے علاقے ہیں, وہاں پہ یہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. لوگ اپنے ایک جذبہ محبت میں قربانی کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو خراب کرتے ہیں, اور یہ 2 سال سے باقاعدہ یہ شروع ہوا ہے. تو میں اپنے ایم جی او کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو قربانی دینی ہے تو افریقہ میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ ان کو ضرورت ہے, گوشت کی بھی ضرورت ہے, ان کو پیسے کی بھی ضرورت ہے, وہاں بھیج دیں. ہیومینٹی فرسٹ کو پیسے دے دیں, وہ زیادہ ضروری ہے. ہیومینٹی فرسٹ کو پیسے دے دیں گے تو جگہ جگہ پہنچ جائے گا. آپ نے گوشت کھانا ہے تو گوشت پیسے بازار سے لے کھا لیں, آپ کی نیتوں کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اس قسم کے جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ مت کریں, کیونکہ یہ لوگوں نے شرارت کرنی ہے, ہر صورت میں شرارت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو ان علماء سو کے شر سے محفوظ رکھے. ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ جی اس کو کلوز کر دیں. جی یہ تھا اصل مقصد, کہ ساری تمہید کا لب الباب یہ تھا کہ جی پیسے وہی بات کہ شادی جہاں مرضی کروائیں, مووی ہم سے بنوائیں. یہ وہ مووی میکر ہیں کہ شادی جہاں مرضی کرواتے جائیں لیکن مووی ہم سے بنوائیں جناب. اب حال یہ ہے کہ کھال جس کو مرضی دے دے, گوشت کے پیسے ہمیں دے دیں. کھال کسی اور سے تروائیں اور گوشت یہ کھائیں. پیسے جو ہیں ہیومینٹی فرسٹ کو بھیجیں, اور ہیومینٹی فرسٹ جو ہے وہ جو ملیشیا میں, انڈونیشیا میں یا دوسرے جہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ وہ گل کھلا رہے ہیں, وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اب میں نے پرسوں بھی ابھی وہ ملیشیا کا بھی ایک لیٹر پیش کیا تھا کہ یہ ہر جگہ پہ اس ہیومینٹی فرسٹ کے نام پہ یہ لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا بزنس انہوں نے کیا ہے, اسپیشلی یہ 2 سالوں میں, اور اس سال تو انہوں نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہے, اور حکومت کو کرپٹ ساری کو کہہ دیا ہے. ساری پنجاب حکومت کرپٹ, عمران خان کرپٹ, 2 سالوں سے جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے. بیریا ٹاؤن میں یہ عثمان بزدار صاحب اپنے کاروبار کر رہے ہیں. پولیس کرپٹ ہے, پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے تھوم پیاز اور لہسن پیاز بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. اس دفعہ ان کو بکرے نہیں ملے. ابھی یہ بات کی ویڈیو جو ابھی اب آئی ہیں ان میں یہ مصروف بیان کر رہے ہیں کہ جو لہسن پیاز بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اس دفعہ ان کو بکرے پکڑے ہی نہیں گئے. کیسی کمال کی بات ہے, یہ بکرے نہ ہو گئے ان کے. تو میرے ارد گرد میں ان کو 100 مثالیں پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے قربانیاں کی ہیں جماعت کے لوگوں نے. تو یہ حالت ہے کہ کس طرح یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اسی خوف میں مبتلا. مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ ان کے جب وہ عزیزوں نے بکرے کو جناب 3ری منزل پہ لے جا کر اس کو قربان کیا, اور وہیں پہ پھر اس کو اپنے حصے بنا کر اس کو استعمال کیے جو بھی انہوں نے کرنا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ان کو, کسی نے 40,000 بیچ, کسی نے 50,000 بیچ, کسی نے لاکھ بیچ, کسی نے 20,000 بیچ. یہ سلسلہ اس دفعہ جو 2-3 سال سے ایک نیا ڈھونگ جو ہے انہوں نے چال لیا ہے پیسے اکٹھے کرنے کا. یہ ایک نیا کام ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ کے نام پر بس ہر کام جو افریقہ کے نام پہ کریں ہم, کیونکہ یورپ میں یا ادھر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں یا مختلف ممالک میں جہاں پہ انفارمیشن اویلیبل ہے زیادہ, وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ افریقہ میں ہم کرتے ہیں. تو افریقہ میں چونکہ وہاں پہ سے انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی پراپرلی, تو افریقہ میں کر رہے ہیں. نہ ماننے والوں کو پتہ چلتا ہے نہ دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے. تو میں ذرا اس کو مختصر یہی کر رہا ہوں کہ آپ شمس بھائی, آپ اس پہ اور بھی دوست آگے ہیں تو آپ ان پہ مزید جو ہے ڈسکشن کریں. جزاک اللہ, بہت شکریہ.